ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ آج ناظرین اور سامعین کے لیے کچھ علم کے بارے میں کہ علم کیا چیز ہے، اور علم کے بارے میں علماء اور قرآن و حدیث کی روشنی میں کیا کیا اقوال ہیں، تھوڑی اس پہ روشنی ڈالی جا رہی ہے۔ آپ بغور سماعت فرمائیں گے آپ حضرات۔ علم ایک ایسی روشنی ہے جو اندھیرے میں بھٹکنے والوں کی رہنمائی کرتی ہے۔ اسی طریقے سے علم ایک ایسی لاٹھی ہے جو بے سہاروں کو سہارا دے دیتی ہے۔ علم ایک ایسی ڈھال ہے جو جہالت سے انسان کی حفاظت کرتی ہے۔ علم ایک ایسا راستہ ہے جس پہ چل کر انسان اپنی منزل کو پا لیتا ہے۔ علم ایک ایسی خوشبو ہے جو انسان کے ذہن اور دماغ کو ہمیشہ معطر رکھتی ہے، ہمیشہ معطر رکھتی ہے، خوشبودار رکھتی ہے۔ اسی طریقے سے علماء کرام فرماتے ہیں کہ علم ایک ایسا موتی ہے جس کی چمک کبھی ماند نہیں پڑتی ہے، کبھی بھی ماند نہیں ہوتی ہے۔ علم ایک ایسی نعمت ہے جو ہر انسان کو میسر ہوتی ہے۔ علم ایک ایسی دولت ہے جو انسان کو زندگی بھر کے لیے مالا مال کر دیتی ہے۔ علم کی شمع اسی لیے کبھی نہیں بجھتی ہے، علم کی شمع کبھی نہیں بجھتی ہے۔ علم ایک ایسا پھول ہے جو مرجھانے پر بھی خوشنما لگتا ہے، جو مرجھا جانے پر بھی خوشنما معلوم ہوتا ہے۔ علم ایک ایسا سمندر ہے، اس میں سے جتنا بھی خرچ کرو گے گھٹے گا نہیں کبھی۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا ہے کہ علم ایک ایسی دولت ہے جو کبھی لٹتی نہیں اور خرچ کرنے سے کبھی گھٹتی نہیں ہے۔ علم انسان کی تیسری آنکھ کی مانند ہے، ہماری دو آنکھیں لیکن علم یہ تیسری آنکھ کی مانند ہے۔ علم کی تحقیقات میں بحث کرنا یہ جہاد سے کم ثواب نہیں رکھتی ہے۔ علم ایک ایسا سمندر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا ہے۔ علم ایک ایسی شمع ہے جو جتنی جلتی ہے اتنی ہی زیادہ روشنی دیتی ہے۔ علم عقل کی آنکھ ہوتی ہے، اس لیے علم کے بارے میں انسان کو سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ علم حاصل کرو، اطلب العلم من المہد الی اللحد، کہ ماں کی گود سے لے کر کے قبر کی لحد میں جانے سے، قبر کے پنگھوڑے میں جانے سے، ماں کے پنگھوڑے سے لے کر کے قبر کی لحد میں جانے سے پہلے تک انسان کو علم حاصل کرنا چاہیے، کیونکہ علم یہ عمل کا امام ہے۔ علم اگر انسان دینی علم حاصل کر لے اور دینی علم حاصل کر کے اس پہ عمل کر لے تو سب سے بڑا عالم وہ کہلائے گا۔ بعمل ہونا چاہیے۔ اللہ ان باتوں پہ عمل کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔